یہ سمجھنا میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی تم کروڑپتی بن گئے۔ میں اس ٹام کے پیپر پر آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی پڑھنے والا کروڑپتی بن جائے گا۔ 23 رمضان کے دن یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، پہلے یہ سمجھ لو۔ اگر یہ نہ سمجھے شروع میں تو پھر پوری ویڈیو دیکھنا بیکار ہو جائے گی۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ آج 23 رمضان بدھ کے دن کا یہ عمل آپ نے کرنا تو کس جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ عمل ایک ایک لفظ سمجھیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ آج کے دن مقدر کو بدلنے والا وہ دن ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ طاق رات ہے اور طاق میرے بھائیوں میری بہنوں دن ہے کہ آپ لوگوں کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں سورہ کوثر کا اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ چاہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں 23 کے دن میں پڑھ لینا، چاہو تو طاق رات میں شب قدر میں پڑھ لینا۔ 23ویں شب قدر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ شب قدر کی 2 افضل ترین راتیں ہیں، ایک 23 ہے، دوسری 27 ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 23 لگ چکی ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں دن 22 کا ہوگا، دن 22 کا ہوگا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور شام مغرب کے بعد 23ویں شب لگ جاتی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ مغرب کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں دن بدل جاتا ہے، اور آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب نماز مغرب کے بعد کسی بھی وقت پوری رات موجود ہے، صبح فجر سے پہلے پہلے فجر کے بعد پڑھو گے تو پھر 23 کا دن لگ جائے گا۔ چاہو تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا رات میں پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 23 کے دن کا یا رات کا یہ عمل ہے، 23ویں روزے کا یہ عمل ہے، شب قدر کا یہ عمل ہے، دولت کی چھما چھم بارش کا یہ عمل ہے۔ چاہو دن میں پڑھ لو چاہے رات میں پڑھ لو، لیکن 23 رمضان کے دن میں پڑھنا، کوشش کرنا رات میں پڑھ لو۔ دن 22 کا ہوگا یہ یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ 23 کے دن کے بعد جو 23 کا دن گزرے اور پھر جو رات ہو تو اس میں پڑھو تو وہ پھر 24 کا لگ جائے گا۔ اس طرح نہیں کرنا، اسلامی تاریخ کو پہلے سمجھو ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ دن 22 کا ہوتا ہے، جیسے 22 کا دن آپ کے ملک میں شہر میں لگ چکا ہوگا، کئی ملکوں میں 23 لگ چکی ہوگی، بلکہ کئی جگہ پر تو دن 22 کا ہوگا، 23 لگ چکی ہوگی جب تک میری ویڈیو آئے گی۔ تو اسی 23 میں، اسی کو 23 کہا جاتا ہے۔ جب مغرب کے بعد دن 22 کا ہوتا ہے، آپ نے روزہ کھول لیا تو پھر 23 لگ جائے گی، یہ یاد رکھنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ دن 22 کا روزہ آپ کو کھولو گے نا تو پھر تھوڑی دیر بعد 23 لگ جائے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ تو آپ لوگوں کو 23 میں پھر جو ہے نا 23ویں رمضان میں آپ نے شب قدر بھی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شب قدر کی ممکنہ رات بھی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فضیلت والی برکت والی یہ رات ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عظیم رات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ۔ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں ہیں، اور وہ سب انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جو آپ کے ساتھ یا اللہ یا محمد کا عمل شیئر کرنے لگا ہوں، اس عمل کو جو بھی شب قدر میں پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دولت والے فرشتے اس کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ چاروں طرف میرے بھائیوں میری بہنوں فرشتے تمہارے ارد گرد آج رات میں جمع ہوں گے۔ اگر آج شب قدر ہوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ شب قدر کنفرم کسی کو نہیں پتہ، آپ کو تلاش کرنی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ 5 راتوں میں نشانیاں دی گئیں، یا تو 21 میں ہو سکتی ہے، یا پھر کون جانے کب ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ نشانیاں ہیں یا تو 21 میں بتایا گیا ہے، یا پھر 23 میں، یا 27 میں، 25 میں بھی، اور پھر 29 میں۔ لیکن 23 اور 27 کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ 23 اور 27 شب قدر کے لیے افضل ترین راتیں مانی جاتی ہیں۔ 27 تو بڑی رات ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہو، 27 کو کون نہیں جانتا۔ اسی طرح 23 کا بھی آپ کو بتا دوں، 23 بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب قدر کی ممکنہ رات ہے۔ اور آپ لوگ اس رات کو اگر جو سو گیا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو سمجھو اس کی قسمت سو گئی، اس کی قسمت جاگنے، اگر وہ چاہتا ہے جاگ جائے اور وہ سو گیا تو سمجھو اس کی قسمت بھی ساتھ میں سو گئی۔ تو آپ کو اس رات کو سو کر نہیں گزارنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، غفلت میں لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ عبادات کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ عمل گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، چند سیکنڈوں کا یہ عمل ہے، چند سیکنڈ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل تقدیر بدل دے گا۔
دولت کی وہ بارش چھما چھم تمہارے اوپر اگر نہ برسائے، شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس ٹرم کے پیپر پر، اور یہ سمجھیے گا کہ یہ وظیفہ عمل کرنا کس طرح ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس بات کو اگر تم نہ سمجھے، ان چیزوں کو اگر سمجھے بغیر تم نے یہ عمل کیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں 23ویں شب قدر 23ویں شب قدر جیسے ہی لگ جائے، دن 22 کا ہوگا، مغرب کے بعد جو 23ویں رمضان شروع ہوتی ہے نا، دن 22 کا روزہ آپ نے کھول لیا 22ویں کا، اب لگ گئی شب قدر 23ویں کی، 23ویں تاریخ لگ گئی اسلامی تاریخ کے حساب سے۔ اب اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ تمام بہن بھائی اس پوری رات میں صبح فجر سے پہلے پہلے کوشش کرنا، اگر نہ پڑھ سکو فجر سے پہلے پہلے رات میں، تو پھر دن موجود ہے پورا 23 کا، دن میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور اس عمل کو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چند سیکنڈوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے رب کریم کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر کوشش کرنا، اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھو، تو اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ آپ کے گھر سے بہتر اس عمل کو پڑھنے کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں، کیونکہ جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھو گے وہاں پر مدد آنا شروع ہوگی، وہاں پر تمہیں دولت کے ڈھیر آنا شروع ہوں گے۔ تو کوشش کرنا اپنے گھر میں پڑھو جہاں پر رہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے گھر میں پڑھ لو تو پھر وہاں پر مدد آنا شروع ہو جائے تو پھر مجھے نہ کہنا۔ پھر اگر تم وہاں خود نہ ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور وہ گھر دولت سے بھر گیا، ہاں ان لوگوں کو آپ بتانا ضرور، یہ نہ کرنا کہ آپ لوگ خود پڑھ لیں اور لوگوں کو نہ بتائیں، جتنا ہو سکے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اللہ پاک کے نام ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا، اگر کسی کو پتہ ہو تو بھی کوئی تمہیں شاید یہ عمل نہ بتائے، یہ ایسا سچا عمل ہے، یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، میں کہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیروں کو بدل دینے والا، تقدیر میں بھائیوں بہنوں لاکھوں کروڑوں لکھوا دینے والا دنیا کا یہ وہ آزمودہ عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، کبھی اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پڑھنے والے نے شکوہ شکایت کی ہو کہ جناب ہمیں دولت نہ ملی، ہمیں پیسہ نہ ملا۔ اس عمل کو جو پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو جو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دینے والا، تقدیر میں میرے بھائیوں میری بہنوں لاکھوں کروڑوں لکھ دینے والا یہ وہ عمل ہے کہ جو سو گیا اس کی قسمت بھی آج رات میں سو گئی۔ آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، تو خدا را میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے دن اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل کو سمجھ لیں۔ عمل کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل مشکل عمل نہیں ہے، لیکن آسان بھی ہے، لیکن آسان بھی سمجھو گے تو صحیح نا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ جب ویڈیو پر آئے ہو تو اچھی طرح سمجھ لینا، 23 رمضان بدھ کے دن یا رات میں، طاق رات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں غیب سے دولت ملے گی انشاءاللہ۔ غیب سے دولت کو حاصل کرنے والا یہ سورہ کوثر کا اور یا اللہ یا محمد کا عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سکون سے، اطمینان سے، یا دن میں یا رات میں، رات کون سی میں یہ بتا دوں کہ دن جو ہے نا 22 کا ہوگا، اور اسی شام میں جو رات ہوگی نا اسی کو رات کہتے ہیں، تبھی لگ جائے گی شب قدر، اسی کو کہتے ہیں 23ویں شب، اسی کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ دن کے بعد 23 کا دن گزر جائے اور پھر اس رات میں پڑھیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر اس مغرب کے بعد 24 لگ جائے گی، تو اس میں نہیں پڑھنا، 24 پہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو پہلے یہ سمجھ لیں، ایسا نہیں کچھ بہن بھائی 23 کا جو دن ہوتا ہے اس میں نہ پڑھ سکے تو پھر شام میں پڑھ لیا تو وہ تو پھر 24 لگ جائے گی اسلامی تاریخ۔ پہلے سمجھے تاریخ کو، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی آپ کے ملک میں شہر میں جیسے ہی 22واں روزہ ختم ہو، یہ یاد رکھیے گا، آپ کے ملک میں شہر میں 22واں روزہ جیسے ہی ختم ہو اور آپ لوگ روزہ افطار کر لیں، تو پھر نماز مغرب ادا کر لیں، یا نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا اس پوری رات میں فجر سے پہلے پہلے، یا پھر دن میں بھی پڑھ لیں۔ لیکن دن میں پڑھے تو مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ مغرب کے بعد پھر لگ جائے گی 24۔ ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل نہ کریں گے، عمل کو سمجھیں گے نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کس طرح پڑھنا ہے۔ شروع میں بتا دیا کہ عمل پہلے کس جگہ کس وقت پڑھنا ہے، پہلے یہ سمجھ لینا۔ اب آپ لوگ امید کرتا ہوں سمجھ گئے، اب کس جگہ پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، کوشش کرنا، اگر نہ پڑھ سکے تو پھر جس کی مجبوری ہو تو اس کی مجبوری کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ جہاں موجود ہو پڑھنے والا، چاہے اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، جہاں وہ موجود ہو پہلے سے
یا جہاں پڑھنا چاہے یا جہاں پر اس عمل کو 15-20 سیکنڈ کا وقت دے سکے، آدھی منٹ کا، وہاں بیٹھ جائے اس عمل کے لیے وقت نکال کے۔ اور یاد رکھیے گا، اس عمل کے لیے جو وقت نکالنا ہے تو پھر اس عمل کے لیے ہی نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمل کے لیے وقت نکالا اور اس دوران بھی ایک طرف عمل پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف فون پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف عمل پڑھا جا رہا ہے، ساتھ میں دوسری طرف آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہو۔ تو اس طرح خدا را مت کرنا۔ جب عمل کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں تو پورا کا پورا وقت آپ کو عمل کو پڑھنے میں لگا دینا ہے، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل آپ کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے ہرگز نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھنا، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، سکون سے، اطمینان سے چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے آفس میں بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ لوگ جب اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اس عمل میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو آپ کو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، جو یاد ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کو شروع کر دینا۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام کی تمام دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، جیسے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ کو اب اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تمام دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں آپ نے یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مقصد یہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پہلا کام آپ نے کر لیا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کیا اور فوری طور پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا۔ فوری طور پر 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھا تو فوراً اسی وقت آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل آپ لوگ 23 رمضان بدھ کے دن چاہے رات میں پڑھ لیں چاہے دن میں پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن 23ویں روزے کو ہی پڑھنا ہے، 23ویں رمضان میں ہی پڑھنا ہے، چاہے طاق رات میں پڑھیں چاہے دن میں پڑھیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوشش کرنا جتنا ہو سکے یہ عمل اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کے ایک عمل کے پڑھنے سے کسی کی حاجت مرادیں فوراً پوری ہو جائیں اور انشاءاللہ ہوں گی تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ کسی کی زندگی بدل جائے گی تو وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھ لیا۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر اب آپ کو اس عمل میں یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں
تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے انداز میں پڑھیں جو آپ کا انداز ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پہلا وظیفہ یا اللہ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم درود پاک کی جو تعداد رکھنی ہے اس عمل میں ایک بار پڑھنا ہے کوئی سا بھی، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ یا اللہ کا آپ کو اس عمل کے اندر 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مقصد ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ 11 مرتبہ جب یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو اب اس عمل کے اندر تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب فوری طور پر تمام میرے بھائی، تمام ساتھی احباب دوست بزرگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھے۔ اب آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا 11 مرتبہ تو فوراً آپ کو اس عمل کے اندر، اب آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا محمد 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 اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، اور صرف یہ وظیفہ یا محمد کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوبارہ ریپیٹ کروا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور یاد رکھیے گا 23ویں روزے کو رات میں یا دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر جب یہ عمل کریں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ آپ نے پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نہیں، پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پڑھیے گا، پورے یقین سے پڑھیے گا، اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا، ایک مرتبہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ تمام لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کے اندر جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر تمام میرے بہن بھائی دوست احباب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل کے اندر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یا اللہ کا یہ کمال کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ کا یہ کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ 11 مرتبہ جب یا اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں۔ ویسے اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑے مزے سے بڑے آرام سے آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا محمد کا وظیفہ بھی چاہے آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں 11 بار ہی پڑھ لینا ہے۔
اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ یہ پورا عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں 23ویں رمضان کا 23ویں روزے کا، یا طاق رات میں پڑھ لیں یا 23ویں روزے میں پڑھ لیں، اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک وظیفہ پڑھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر چکر مارا، کچھ دیر بعد آئے، پھر پڑھا، پھر کھڑے، اس طرح نہیں کرنا۔ جب بیٹھ جائے ایک بار پڑھنے کے لیے تو جب تک پورا کا پورا عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اس جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، چاہے 15 سیکنڈ لگے، 20 سیکنڈ لگے، آدھی منٹ لگے، بس آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ چاہیں تو 23 کی رات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اسی عمل کو دن میں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، 3-4 مرتبہ 23 رمضان کو یہ عمل رات دن میں ملا کر ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ اور نہ چاہیں، وقت نہ ہو، بھاگا دوڑی ہو، مارا موری ہو، کام میں مصروفیات ہو، تو صرف ایک بار بھی کر لیں تو کافی ہے۔ لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پوری توجہ سے، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جو پورا کا پورا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ان میں سے جو وظائف آپ کو بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے ان وظائف کو آپ نے پہلے کبھی نہ کبھی زندگی میں پڑھا بھی ہو۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یاد رکھیے گا، اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ جس خاص تعداد میں، جس خاص طریقے سے، جس خاص ترتیب سے، جس خاص دن میں اپنے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ عمل بتلانے لگا ہوں، تو ان وظائف کو اگر زندگی میں پہلے بھی پڑھ چکے ہو تو یاد رکھیے گا، اس سے آپ کا کوئی فرق نہ پڑے گا۔ آپ کے لیے بالکل نیا تر و تازہ یہ عمل ہے 23 رمضان کا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھ لینا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو دنیا میں کہ جس نے 23ویں روزے کا یہ عمل کیا ہو طاق رات میں۔ شب قدر کی رات بھی ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور شب قدر کی رات میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات ایک سجدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ تو طاق رات بھی ہے، شب قدر ممکنہ رات بھی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو 23 کی رات میں جیسے ہی دن ختم ہو 22 کا، شب جو لگ جائے گی 23 کی لگ جائے گی، چاہو تو اس 23ویں شب میں پڑھ لیں، اور پھر پوری رات گزر جائے نہ پڑھ سکیں، کوشش کرنا رات نہیں پڑھ لیں، تو پھر دن 23 کا ہوگا، چاہیں تو دن میں پڑھ لیں، جیسا بہتر لگے، لیکن پڑھیے گا ضرور، بہانے نہ بنائیے گا کہ وقت نہ ملا، ٹائم نہ ملا، مصروفیتی تمام مصروفیت کو ایک دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، کیونکہ اس دن اور رات میں جو سو گیا اس کی قسمت بھی سو گئی، اس کے نصیب بھی سو گئے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ رب کریم سے جو بندہ مانگنے والا ویسے بھی مانگ لے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رب کریم بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بے شمار لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، یہ کئی لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، کئی دنیا جہاں میں لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کیا ہے، لاکھوں لوگوں نے آج تک اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی زندگی میں دولت کا طوفان اٹھایا ہے۔ تنگ دستی میں ہو، پریشانی میں ہو، زندگی سے بالکل بیزار ہو چکے ہو، زندگی میں نہ پیسہ ہے، نہ سکون ہے، نہ کوئی حاجت مراد پوری ہوتی ہے، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، چاہتے ہو کہ اب تو حالات بدلیں، اب تو قسمت بدلے، تو خدا را اس عمل کو لازمی پڑھنا۔ عمل کا طریقہ میں نے بتایا، عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، کچھ حصہ باقی ہے، پورا عمل سمجھ لیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھ لیں۔ درود شریف ایک بار پڑھ کے عمل شروع کیجئے گا۔ 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیے گا، پھر فوراً سیکنڈ نمبر پر اسی عمل میں یا اللہ کا وظیفہ پڑھیے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ جب یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا اسی وقت، اس عمل میں یا محمد یا محمد یا محمد، اپنے انداز میں جیسا آپ کا بہتر انداز ہو اس طرح پڑھیے گا۔ یا محمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو فوراً اسی عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مرتبہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ، اونلی ون ٹائم،
اس عمل میں آپ نے جو پڑھنا ہے سورہ کوثر ایک ہی بار پڑھنی ہے، صرف ون ٹائم، ایک بار جب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی آپ نے پڑھ لی تو فوری طور پر تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی تمام کی تمام دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب، جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کے اینڈ میں آپ لوگوں کو آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور تمام بہن بھائی، دوست احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بزرگوں، عمل کی اجازت چاہتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیں۔ اور سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں، یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو استغفر اللہ کا اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور صرف آپ نے یہ وظیفہ استغفر اللہ کا اس عمل کے اندر تمام میری دکھیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ استغفر اللہ کا اس عمل کے اندر آخر میں 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پڑھ لیں تو آخر میں اینڈ میں ایک بار درود شریف بھی لازمی پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔